السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، تمام انویسٹرز کو یہ بات کی اطلاع تو تقریباً ہو چکی ہے کہ عبدالرزاق صاحب حیدرآباد سے جو ایک کمپلینٹر تھے اور کافی عرصے سے اپنے پیسوں کے انتظار میں تھے، تو ان کو اپنی رقم آج صبح 10:50 پر موصول ہوئی۔ مبارک رزاق بھائی، بے انتہا مبارک، اور ان صاحب کے لیے بھی مبارک جن کی کوششوں سے آپ کو یہ دن دیکھنے کو ملا، اور نویرہ شیخ کو بھی مبارک کہ اس کے قرضے میں، اس پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کر کے اس نے اپنی آخرت کو اپنے لیے سہولت والی بنایا۔ اللہ جیسے آپ کو اس نے پیسہ دیا ہے، ایسے ہی تمام جو اس کے قرضے ہیں اللہ اس کو ادا کرنے کی اس کو توفیق دے اور سبیل بنائے، اور اپنے خصوصی خزانے سے اللہ نوہیرہ کی مدد فرمائے، اور جو بیچارے بے انتہا پریشان انویسٹرز ہیں۔ انویسٹرز میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے بھائی، بار بار یہ الفاظ میں دہراتا رہتا ہوں کہ انویسٹر ہے۔ اگر نوہیرہ ایف آئی آر والوں کو پیسہ دیتی ہے یہ کہہ کے کہ بھائی یہ کمپلینٹر ہے، تو جو اٹیسٹڈ ہیں تو انہوں نے ایف آئی آر بھی نہیں کیا۔ جن کی وجہ سے نوہیرہ اریسٹ ہوئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایف آئی آر کیا، اور جن کے ایف آئی آر پہ وہ اریسٹ ہوئی ہے، اور جو اٹیسٹڈ ہیں بیچارے وہ تو سب بعد میں انتظار کرتے کرتے بوکھلا کے، جب نوہیرہ کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا اور کوئی رہنما نہیں ملا، تو انہوں نے بھی جا کے اپنی درخواستیں دے دی۔ بھائی وہ درخواست ہے، کمپلینٹ تو ہے ہی نہیں وہ، کیونکہ کمپلینٹ وہ ہوتی ہے جس کا ایکشن ہو جائے فوراً۔ ایکشن تو ہوا نہیں بھائی، جنہوں نے جا کے درخواست دی وہ درخواست بھی ٹھنڈے بستے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی خیر، سب سے پہلے مبارکباد عبدالرزاق صاحب کو، اور پھر اس کے بعد مبارکباد شہباز صاحب کو کہ جنہوں نے انتھک کوشش کی اور بغیر کسی مطلب نفع کے یا کسی اور چیز کی لالچ کے اس کار خیر کو انجام دیا، اور جب اس کا انجام لوگوں کے سامنے آنے لگا، لوگوں کو پیسے ملنے لگے، تو وہ اس خوف سے کہ لوگ میری تعریف نہ کریں اور مجھے زیادہ سر پہ نہ لیں، انہوں نے سفر کیا۔ اب وہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں۔ ایک بار میری بات بھی ہوئی تھی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کلیم بھائی، کیا کرنا ہے، میں اللہ واسطے کیا کام، جو بھی ہے اللہ بدلا دیں گا، اللہ دیکھتا، اللہ کرتا، میری نیت کو اللہ دیکھتا، میں کیا لیا اللہ دیکھا، میں نے کیا کیا اللہ دیکھا، سب اللہ کو معلوم۔ تو جس بات کا گواہ وہ بندہ اللہ کو بنا رہا ہے، تو پھر ہم کون ہیں بھائی اس پہ شک کرنے والے؟ اللہ سے بہتر کوئی دیکھنے اور سننے والا نہیں، وہ سمیع البصیر ہے، وہ جانتا ہے۔ اور جب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، تو اس کا یقین کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے بھائی، کہ اس کا یقین کر لیا جائے بھائی۔ اور مبارک ہو بھائی وہ تمام لوگوں کو جن کا پیسہ مل گیا ہے اور مل رہا ہے، خصوصاً ابھی جو 29 ایف آئی آر والے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اٹیسٹڈ ہے ان کا معاملہ شروع ہوگا۔ تو بھائی میں ان تمام باتوں کے بیچ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جنہوں نے کام کیا وہ کتنے خاموش ہیں، اور یہ تمام لوگوں میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں جو بولے کہ بھائی وہ شہباز نے میرے سے کچھ رقم ہتھیایا، یا میرے ساتھ سازش کی، یا میرے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا، یا کوئی مستورات یہ کہہ دے کہ بھائی میرے ساتھ انہوں نے کچھ ناجائز بات کی، کچھ بھی نہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو باقی لوگ جو دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی بانگ لگاتے ہیں کہ بھائی ہم نوہیرہ کی طرف سے بول رہے ہیں، ہم نوہیرہ کی طرف سے بول رہے ہیں، تو ان کو اس شخص سے تھوڑا سا سبق لینا چاہیے کہ بھائی مدد اس طرح کی جاتی ہے۔ مدد
اس طرح کی جاتی ہے بھائی. اور یہ مدد جو تھی وہ خالص اللہ کے لیے تھی بھائی، جو بندے نے کیا. ٹھیک ہے، اللہ اس کو اجر عظیم دے بھائی. اور عبدالرزاق کو بھی مبارک کرے یہ رقم، کیونکہ اس رقم کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے تھے، جسے ہم ہو رہے ہیں بھائی. تو اور اس کے بعد بھائی ایک ہمارے بہت عزیز ہیں اور عقیل جدہ صاحب وقتاً فوقتاً وہ ویڈیوز بناتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دین کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دین ایسا ہے ویسا ہے. تو بھائی دین تو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور اللہ جب کہہ رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی یقین اور ایمان لے کے آؤ گے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا. تو بھائی آپ کیوں دوسروں کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ آپ اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، اپنے اندھیرے اور اجالے کو دیکھیے، اپنے اجتماعی انفرادی گناہوں کو دیکھیے، اور ان گناہوں کو دیکھیے جو آپ نے تنہائی میں کیے، ان گناہوں کو دیکھیے. باقی لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے باقی لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ انویسٹرز کو جس حال پہ ہیرا گولڈ کمپنی نے چھوڑا تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں بھائی. گھروں سے جنازے اٹھ گئے، لوگ اسپتالوں میں بیمار پڑے رہے، عورتیں بیوہ ہو گئی، مرد رنڈوے ہو گئے. رنڈوا گالی نہیں ہے بھائی، جب بیوی مر جائے تو رنڈوا کہتے ہیں. کئی لوگ کووڈ کے شکار ہوئے، لیکن کمپنی کی طرف سے اور خصوصاً عقیل تمہاری طرف سے یہ بول بچن جو تم کرتے ہو وہاں بیٹھ کے کہ فلاں تو حضرت عمر کی طرح، فلاں تو ختیجہ کبریٰ کی طرح، فلاں تو فلاں صحابہ کی طرح، تو یہ جب بولتے ہو نا بھائی تو تھوڑا آسمان کی طرف بھی دیکھ لیا کرو بھائی. کسی دن پھٹ گیا تو تکلیف ہو جائے گی، سمجھے؟ پچھواڑا پھٹنا الگ ہے، آسمان کا پھٹنا الگ ہے بھائی. ٹھیک ہے، بواسیر تو ٹھیک ہے، لیکن آسمان پھٹ گیا تو بھائی آپ سے گزارش ہے عقیل صاحب، آپ اردو بہت اچھی بولتے ہیں اور ہنر دیا ہے اللہ نے آپ کو. اگر آپ کو اس ہنر کو آپ صحیح نہج پہ لگاتے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جنت الفردوس کے مستحق ہو جاتے. لیکن آپ نے اس کو جس جگہ پہ لگایا وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور آپ کا دل جانتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو بھائی تمام انویسٹرز اور تمام لوگ اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ نوہیرا جیسے تیسے آہستہ آہستہ پیسہ لوگوں کو دے رہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو لنک کے لیے آپ کو زبردستی کی جاتی ہے کہ لنک بھرو، کیا میں اس کے حق میں نہیں ہوں بھائی، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. نویرا جس کا پیسہ دینا چاہتی ہے اس کو بلائے، اس کے ڈاکومنٹ چیک کرے، اس سے ایفیڈیوٹ بنا کے سگنیچر لے لے، اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس لے لے اور اس کو اس کی رقم دے دے. اس کے لیے اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ اتنے سکون سے اس لیے ہیں نوہیرا کہ آپ جاہل لوگوں کا پیسہ لے کے بیٹھے ہیں، ایک ایسی قوم کا جو ٹھیک سے اپنا نام نہیں لکھ سکتی، جو پڑھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی ٹھیک سے، جو ہمیشہ کسی نہ کسی کے محتاج رہتی ہے. تو اس قوم کا پیسہ آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہو. اگر یہ قوم پڑھی لکھی ہوتی، جانکار ہوتی، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تو بات کچھ اور ہوتی نوہیرا. تو شاید یہ قوم تم کو باہر بھی نہیں آنے دیتی اب تک. آج تم باہر ہو، BMW میں گھوم رہی ہو، اور الحمدللہ جو کچھ نعمتیں اللہ تمہارے مقدر میں لکھا ہے، جس کو کھا کے تم سیر ہوتی ہو، اور ان لوگوں کا نہیں سوچتی جو لوگ رات اور دن تم کو پکار رہے ہیں، جو مدد کی گہار لگا رہے ہیں، جنہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نویرا اگر تم چاہتی ہو تو جو نفع تم نے دیا ہے وہ بھی کاٹ لو ہم سے، لیکن ہم کو اس مصیبت سے آزاد کر دو. وہ تم نے نہیں کیا. تو
نوہیرا تم سے گزارش ہے، کسی کی باتوں میں مت آؤ، کسی کی آفس انچارج جس کو تم نے بنایا، گڈی بیگم، گڈی بیگم ہے کہ ٹڈی بیگم، نہیں شاید، کیا نام ہے وہ پرانا نام نازنین تھا، عابدہ، اچھا ابھی عابدہ ہے وہ، تو ابھی اس وقت وہ عابدہ ہے جو گڈی بیگم. تو اس کی باتوں میں مت آؤ بیٹا، کیونکہ دیکھو ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. کسی کا صحیح مشورہ لے کے نیکی کر لو تو اس کو حصہ داری ملے گی. اگر اس نے تم کو گناہ کی تلقین کی اور تم نے گناہ کر لیا تو اس کی سزا تم کو ملے گی. تو مت کرو کچھ ایسا جو تمہارے لیے باعث بے چینی ہو. دیکھو گھر میں دو لوگ ابھی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، عبدالعزیز، پھر ابھی کیا نام بھول جاتا ہوں گھر میں، اسماعیل شیخ صاحب، ہاں ابھی دونوں کوئی پازیٹیو ہو کے واپس آئے ہیں. پھر سلیم آئی فون کو دیکھیے، اور پھر وہ جنتی لوگ جو چلے گئے دنیا سے، جس میں سلیم دبئی صاحب تھے اور دلاور حسین صاحب تھے اور ابراہیم مدنی صاحب تھے اور ہماری بہن اور آپ کی سب سے بڑی فائٹر نرگس آپا. یہ تمام لوگ جن کو اللہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی روح کو قبض کیا اور ان کو قبول کیا. ٹھیک ہے، کبھی کبھی نرگس کا بھی ذکر کر لیا کرو، نرگس کا ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کی گالیاں کھائیں اور بہت لوگوں کو گالیاں دی، بہت لوگوں کو. تو اس کی بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی نئے تم نے رنگ روٹ پالے ہیں، کوئی وہاں بھٹکل سے بول رہا ہے، کوئی کہاں سے بول رہا ہے، کوئی کہاں سے بول رہا ہے، وہ پرانے کہاں گئے سب تمہارے، جن کے گلے میں باقاعدہ پٹا ہوا کرتا تھا؟ کیا پٹے کے ساتھ بھاگ گئے؟ پٹا تلوا کے کھوٹا کھینچ کے لے کے بھاگ گئے؟ اب نہیں آتے ہو، اب نہیں بولتے کہ آپا امین ہے، آپا صادق ہے، آپا ایسے کر دے گی، آپا جھنڈے گاڑ دے گی، آپا کے ہاتھ میں علم ہے. ہاں اب نہیں بولتے. بات ختم نوہیرا، بات ختم شہباز خان صاحب، بات ختم عبدالرزاق صاحب، اور بات ختم میرے تمام انویسٹرز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے ہمدرد، دعاؤں میں جو مجھے یاد کرتے ہیں اور میری دراز عمر کی دعا کرتے ہیں. میں آپ سب کا ممنون ہوں بھائی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے آج عبدالرزاق صاحب کو اللہ نے ان کی رقم دلائی اور ان کے چہرے پر خوشی ہے، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، اللہ وہ دن آپ سب کی زندگی میں لائے، میری بھی زندگی میں لائے پاک پروردگار. ہم سب کی رقم مل جائے اور ہم سب اس آفت، بے چینی، بے قراری والی کیفیت سے بری ہو جائیں. بہت شکریہ. اور اللہ نویرا کہ اپنے خزانے سے براہ راست مدد فرما اور اس کی مشکل کو آسان فرما اور اس کی تمام مصیبتوں کو دور فرما. اور جتنے لوگ اس کو بے چین بے قرار کر رہے ہیں اور اس کو غلط راستہ بتا رہے ہیں، اس کی غلط رہبری کر رہے ہیں، ان سے اس کی حفاظت کر پروردگار. ایسے لوگ جو اس کی آستین کے سانپ ہے، ان سے اس کی حفاظت فرما پروردگار. اور ایسے لوگ جو بہت میٹھے بن کر اس کا اور انویسٹرز کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اللہ نوہیرا کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اور خصوصاً ہر مظلوم انویسٹر کی حفاظت فرما پروردگار. ایک انویسٹر اللہ تیرا بندہ ہے، بشر ہے، کمزور ہے، اللہ تیری مدد کا محتاج ہے، اللہ تیری مدد کا محتاج ہے پروردگار. بے شک ہم سب گناہ گار ہیں پروردگار. یا رب العالمین تو رحیم اور کریم ہے مولا. یا کریم ہم پہ کرم کر دے، ہم پہ رحم کر دے رب العالمین. مسئلے مسائل
پریشانیاں دور کر دے مولا، اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کر دے، جائز مقاصد میں اللہ ہم کو کامیابی دے۔ اور اس وقت جو مسائل سے یہ ملک جوجھ رہا ہے، جن بیماریوں سے مسلمان پریشان ہیں، اللہ اس سے مسلمان کی حفاظت فرما، ایمان والے کی حفاظت فرما، اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اور پھر ہمارے ملک کی حفاظت فرما رب العالمین۔ اور پھر جتنی بھی لوگ انویسٹرز ہیں اور جہاں جہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے حالات تنگ دستی والے آ گئے ہیں، اللہ ان حالات سے ان کو نجات دلاتے پروردگار، آمین یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔